ارے یہ پروفیسر صاحب کہاں چلے گئے؟ محمود نے بوکھلا کر کہا۔ اتنی دیر میں انسپکٹر جمشید اندر داخل ہو چکے تھے۔ غسل خانہ 2 کمروں کے لیے تھا۔ دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ بے تحاشا اس میں داخل ہوئے۔ اب ان کی نظر اس کمرے کی کھلی کھڑکی پر پڑی۔ کھڑکی سے جھانک کر جو دیکھا تو دوسری طرف ایک تنگ سی گلی نظر آئی۔ اس کا مطلب ہے پروفیسر صاحب خوف زدہ ہو کر اس کھڑکی کے ذریعے باہر نکلے۔ ہاں، اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ تم دونوں جا کر انہیں لے آؤ۔ اب یہاں ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ ارے ہاں، وہ نوٹ بک بھی تو انہی کے پاس ہے۔ جلدی کرو، انسپکٹر جمشید بولے۔ محمود اور فاروق نے کھڑکی سے نیچے چھلانگیں لگائیں اور دوڑ پڑے۔ اب وہ مڑے۔ ہارڈنگ اور لوناف لمبے لمبے سانس لے رہے تھے۔ کیوں بھائی، یہ سب کیا چکر ہے؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہارڈنگ بولا۔ پتہ بھی نہیں اور نوٹ بک کی تحریر پڑھوا رہے ہو؟ فرزانہ نے منہ بنایا۔ اس وقت پورے 3 گروہ اس نوٹ بک کے پیچھے لگے ہیں، لیکن ان تینوں کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ ہم صرف احکامات پر عمل کر رہے ہیں، ہارڈنگ نے کہا۔ کیا مطلب؟ انسپکٹر جمشید چونک کر بولے۔ اطلاع ملی تھی کہ ایک بہت اہم نوٹ بک اس ملک کے ماہر پروفیسر صوبام سے پڑھانے کے لیے بھیجی جا رہی ہے۔ بس جس کو اطلاع ملی وہ شمالی پہاڑیوں کی طرف دوڑ پڑا، کیونکہ نوٹ بک وصول کرنے والے کو شمالی پہاڑیوں پر ایک جگہ پہنچنا تھا اور وہاں سے پروفیسر صوبام تک آنا تھا، لیکن یہ بات راز نہ رہ سکی۔ اس طرح 3 پارٹیاں بیک وقت اس نوٹ بک کو حاصل کرنے کے چکر میں پڑ گئیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ نوٹ بک کہاں سے لائی گئی ہے، لانے والا کون ہے، کس کی ملکیت میں ہے۔ بس ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح نوٹ بک اس کے قبضے میں آ جائے اور وہ پروفیسر صوبام سے وہی پڑھوا سکے، اور کوئی نہیں۔ اس نے جلدی کہا۔ کیا یہ صرف ملکی معاملہ ہے یا اس میں کچھ غیر ملکی ہاتھ بھی ہیں؟ ویسے تم لوگ تو ضرور غیر ملکی ہو۔ ہاں، اس نوٹ بک میں 3 بڑے ملک دلچسپی لے رہے ہیں۔ اوہو، پھر تو وہ نوٹ بک بہت ہی اہم نوعیت کی ہے۔ فرزانہ، تم ان دونوں کے پاس ٹھہرو، میں ان کے پیچھے جاتا ہوں۔ کہیں محمود اور فاروق کے پروفیسر صاحب تک پہنچنے سے پہلے ہی کوئی اور نوٹ بک نہ لے اڑے۔ جی بہتر، فرزانہ بولی۔ انسپکٹر جمشید نے کھڑکی پھلانگی اور دوڑ لگا دی۔ گلی سے نکلتے ہی وہ مین روڈ پر آ گئے۔ دائیں بائیں آمد و رفت جاری تھی۔ اس آمد و رفت میں محمود، فاروق اور پروفیسر صوبام میں سے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ آخر انہوں نے کچھ سوچا اور جیپ میں بیٹھ کر دائیں سمت روانہ ہو گئے۔ یہ سڑک شہر سے باہر جاتی تھی۔ آدھ گھنٹے بعد وہ شہر سے باہر تھے، لیکن ان لوگوں کو سراغ نہ مل سکا۔ اب وہ واپس پلٹ کر بائیں طرف چل پڑے۔ 1 گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد آخر تھک ہار کر وہ واپس لوٹے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ محمود، فاروق اور پروفیسر صوبام وہاں موجود تھے۔ ان کے علاوہ اکرام اور پولیس والے بھی آ چکے تھے۔ حد ہو گئی، میں تمہیں ڈھونڈنا پھر رہا ہوں اور تم یہاں ہو۔ پروفیسر صاحب سڑک پر نہیں تھے، گلیوں میں بھاگے جا رہے تھے۔ اتفاق سے ہم بھی گلیوں میں جا گھسے اور جلد ہی ان تک پہنچ گئے۔ اللہ کا شکر ہے، نوٹ بک محفوظ ہے، محمود نے بتایا۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا بات، انہوں نے خوش ہو کر کہا۔ حملہ آوروں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پتہ نہیں اور کتنے لوگ نوٹ بک کے چکر میں چکرا رہے تھے۔ اکرام، یہ نوٹ بک اب بہت اہمیت اختیار کر رہی ہے۔ پروفیسر کی کوٹھی کی حفاظت اس طرح ہونی چاہیے کہ پرندہ بھی پر نہ مار سکے۔ آپ فکر نہ کریں پروفیسر صاحب، آپ اسی وقت اس نوٹ بک پر جٹ جائیے اور جلد از جلد اس تحریر کا ترجمہ کر ڈالیے تاکہ معلوم ہو سکے اس میں آخر ہے کیا۔ جی بہتر، اب میں اپنے کمرے میں بند ہو رہا ہوں، اب تو ترجمہ کر کے ہی نکلوں گا، انہوں نے کہا۔ شکریہ، آپ کمرے کے چاروں طرف نگران موجود رہیں گے، آپ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں اور نہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، وہ بولا اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ اکرام نے فوراً اپنے ہاتھوں کو اس کمرے کے گرد مقرر کر دیا۔ ابا جان، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ نوٹ بک کو یہاں کیوں بھیجا گیا؟ کیا دنیا میں اشارتی تحریر سمجھنے کا کوئی اور ماہر موجود نہیں؟ ماہر تو کئی ہوں گے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر تحریر پڑھ سکے، انہوں نے کہا۔ خیر، اب جلدی معلوم ہو جائے کہ نوٹ بک میں لکھا کیا ہے۔ اس لاش کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ابا جان، جسے آپ ہسپتال چھوڑ آئے تھے؟ محمود نے پوچھا۔ اکرام، اس کا نام اور پتہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کا نام ابرار علی ہے، ملک کا ایک مشہور شاعر۔ حیرت ہے، اسے کس نے ہلاک کر ڈالا؟ کسی دوسرے شاعر نے، شاید وہ اس کی شہرت سے جلتا ہوگا، فرزانہ نے کہا۔ ہو سکتا ہے یہی بات ہو۔ بہرحال ہم اس کے قتل کی تفتیش بھی کریں گے۔ یہاں سے فارغ ہو کر اس کے گھر جائیں گے۔ یہاں سے فارغ ہو کر؟ کیا مطلب؟ فاروق نے حیران ہو کر کہا۔ کیوں، تمہارے خیال میں ہم یہاں سے فارغ نہیں ہو سکیں گے؟
فرزانہ نے اسے گھورا۔ فارغ ہونے سے کیا مراد؟ میں یہ کہنا چاہتا تھا۔ فاروق نے بھنا کر کہا۔ بھائی اس نوٹ بک کی تحریر ہمارے علم میں آنے کی دیر ہے، بس پھر ہم فارغ، یہاں ہمارا کیا کام رہ جائے گا؟ اور اگر تحریر نہ پڑھی جا سکی؟ محمود بول اٹھا۔ کیا مطلب؟ بھلا کیوں نہ پڑھی جا سکے گی؟ نوٹ بک تو یہاں لائی اسی لیے گئی تھی، فرزانہ نے کہا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اور ابا جان کم از کم وہ اجنبی نوٹ بک کے بارے میں سب کچھ بتا سکتا ہے جو اسے لے کر آیا تھا، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ہاں ہمیں اس سے بھی ملنا ہے، بلکہ ابرار ہی گھر جانے سے پہلے ہم اس سے ملیں گے۔ اب دیکھیں پروفیسر صاحب کب نکلتے ہیں۔ فرزانہ بول بڑھائی۔ اس کا مطلب ہے پروفیسر صوبہ میں شہرت دوسرے ملک تک پہنچی ہوئی ہے۔ ہاں اس میں ان کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ اسی وقت نگنار اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ سر پروفیسر صاحب آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اوہ اس کا مطلب ہے تحریر پڑھ لی گئی ہے، محمود نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس وقت پروفیسر صوبہ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ صوفے کی پشت پر سر رکھے بیٹھا تھا، آنکھیں بند تھیں اور نوٹ بکس کے سامنے میز پر رکھی تھی، چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔